کچھ جی اعتراضات اور مزید ہیں، وہ بہت بہت زیادہ کثرت سے اعتراض ہیں آپ کی شخصیت میں نا. جی سر، بسم اللہ. تو اس کے لیے ایک ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس پہ اعتراض کے حوالے سے نا آپ پہ جتنی بھی زبانیں کھلتی ہیں، کیونکہ ہم روزانہ عوام میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں طنز و طعنہ سننے پڑتے ہیں کہ بھائی تم کس کو فالو کر رہے ہو، اللہ یاری تو یہ کر رہا ہے، اللہ یاری کے کام ہوں، دیکھو، اس کو بات کرنے کا طریقہ جی نہیں ہے، اس کو تہذیب جی نہیں ہے، تو تڑاک کر کے یہ صحیح. علماء سے بات کرتا ہے. تو اگر ایک ایسا جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم بنائے کہ جس پہ ان سب کی زبانوں کو بند کیا جائے، اور بالخصوص ان کا میڈیا سیل اس وقت اتنا ایکٹیویٹ ہے کہ یہ ہر ویڈیو میں سے نہ کوئی ایسا کلپ نکال لیں گے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات جس کو توڑ مروڑ کے آپ کے جی کریکٹر کے خلاف یا آپ کے اس منہج کے خلاف کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دفاع ہے، یہ شیعہ سنی کو لڑا رہے بٹھا کے آپس عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے، دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ جتنے کلپس بناتے ہیں ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں نا، تو یہ ہماری، یہ لوگ دیکھیں پبلسٹی ہوتی ہے ہماری. کیونکہ میں. جن بالکل ایسے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ آ کے دیکھ لیں گے کہ بھئی اللہ یہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ دیکھیں ان کی گالی سن کے شاید وہ بھی گالی دے دیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آ کر سن لیں گے، دیکھ لیں گے. ہمیں اس بات سے بالکل ڈر نہیں ہے. یہ بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی مولوی آ کے نا میرے خلاف کہ او اللہ یاری نے قاسم سلیمانی کو برا کہا ہے، یہ لعنتی کافر ایجنٹ ہے. تو لوگ بڑے چالاک ہیں. ہو سکتا ہے اس مولوی کی بات پہ کوئی 100 میں سے 2 آدمی اس کی بات پہ آ جائے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ یاری ایجنٹ ہے. لیکن لوگوں کو بخوبی پتہ ہے، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اکثر لوگ وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ ایجنٹ کہہ رہا ہے، اس کے دلیل کیوں نہیں دے رہا، وجہ کیوں نہیں بتا رہا ہے، بھئی کیا اس کے پاس کیا پروف ہے. پھر وہ کہ آ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ یاری کو ہم نے دیکھا تھا، اگر کوئی تمنیل دیکھے پھر وہ کلک کرتے ہیں کہ اللہ یاری کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ جو ہماری بات ایک دفعہ سن لے نا، پھر وہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہماری بات سن لے نا، ہاں یہ تو ہاں بالکل، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جیسے افیون ہوتا ہے نا یا ان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، پھر سننے کا چھوڑ نہیں سکتے. یہ مخالف خود، یہ جو میں مجھے گالی دیتے ہیں میرے خلاف، وہ کلپ بناتے ہیں، وہ خود چھوڑ نہیں سکتے. وہ پرسنل دنیائی وجوہات کی وجہ سے وہ گالی تو دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، لیکن بیٹھ کے ضرور دیکھتے ہیں. تو یہ صحیح ہے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. اور پھر دیکھیں ایران میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بہت ہی آپ کے جو ایرانی گورنمنٹ یہ بہت ہی چالاک شیطان قسم کی ہے. یہ ان لوگوں نے کئی پاکستانیوں کو جمع کیا وہاں پہ، آپ کے جو جن کو وہ جو حرام کے لقمے کانے پہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کا کام یہی ہے بھائی، ہر ایک کے پاس آفس ہوتا ہے ان کا بہت بڑا. ایک آدمی کو بیٹھتا ہے نا، اس ڈیسک پہ مثلا 200 موبائل رکھے ہوئے ہیں. اتنا ڈیسک ہوتا ہے بڑا 2 میٹر کا، اس میں 200 موبائل ہوتے ہیں. ہر موبائل میں مختلف پروفائل ہوتے ہیں، سم کارڈز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف ملکوں کے. تو ان کا کام ہے سارا دن ایک آدمی 2000 آدمی بن کے چیٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے ایک آدمی 2000 آدمی بن کے کامنٹ کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ان کے چیٹ سے وغیرہ سے زیادہ پریشان نہ ہو کہ بھئی چیٹ میں کامنٹ ہو رہا ہے بہت سخت گالی. یہ سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کا پرانا حربہ ہے. یہ وہاں پہ بہت سارے، وہاں پہ ایک آدمی اگر 2000 آدمی اس کے پاس پروفائل ہے انٹیلیجنس سروس میں. آپ کے پاکستانی بہت ادھر کام کرتے ہیں ایران میں، قوم وغیرہ میں. ان کا کام یہی ہے کہ خامنی صاحب کے حق میں ادھر چیٹ کرو، کامنٹ لکھو، اور دوسروں اس کے جو مخالف ہیں اس کو برا بلا. اب انہوں نے میری طرف رخ کیا، تو کیونکہ ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس سے ہمیں زیادہ ڈر نہیں ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری زیادہ تشہیر ہوگی. یہ جتنا مرضی گالی دے دیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا، میں نہیں کہتا سب کے سب لوگ، بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ، اللہ نے ان کو عقل دی ہے. وہ جب حق بات سنتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کس کے پاس ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں، جو میں اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرتا ہوں، یہ تو کر بھی سکے کریں گے نہیں. یہ اگر کوئی قوم والا مولوی کر بھی سکے نا، نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی فکر یہ نہیں ہے. ان کا فکر اور چیز ہے. یہ فکر ہے کہ بھئی ہم نے ان کے یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا فکر. کہ وہ جیسا ہاں آپ نے کل اپنے لیکچر میں بتایا تھا نا کہ بھائی آپ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ یہاں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ چیز کہ بھائی بالکل بالکل. شیعہ سنی جو ہے وہ آپس میں اسلام کے 2 بازو ہیں، ان میں تفرقہ ڈالنے والا استعمار کا ایجنٹ ہے. تو وہ یہ خود جب رہبر کبیر کا عراق ہے. کے ساتھ جنگ کر رہے تھے نا، عراق کے ساتھ، اور سب لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی اتحاد، 2 مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں صلح کر لو. ٹھیک ہے نا. اس وقت اتحاد اس یاد نہیں دفعہ تھا نا.
اور اس وقت اتحاد نہیں تھا. سب ان کو یہی آیت پڑھ کے کہہ رہے وہ کہہ رہے تھے انما المسلمون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مجھے اگر آپ اس وقت کے بیانات وغیرہ پڑھیں نا, سب ملک کے مختلف ملکوں کے لیڈر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ایران عراق میں جو جنگ ہو رہی ہے, پلیز اسٹاپ دس وار, پلیز اسٹاپ, یہ جنگ کو بند کریں, دو مسلمان بھائی آپس میں صلح کریں. یہ جو اس وقت یاد نہیں تھا ان کو کہ دونوں جانب سے مسلمان مر رہے ہیں نا. اور جتنے اس زمانے میں اہل سنت ملک تھے, عرب ملک تھے, وہ سب عراق کے ساتھ تھے. یعنی یہ واقعہ ایک فرقہ وارانہ, بہت بڑی فرقہ وارانہ جنگ تھی. ایک طرف سے ایک شیعہ ملک تھا اکیلا, اور دوسرے ملک جو شیعہ نہیں تھے وہ سب عراق کے ساتھ دے رہے تھے. سب عراق کے سپورٹ کر رہے عراق کو. اور بالکل حقیقت میں یہ ایک شیعہ اور نان شیعہ کا وار تھا, جنگ ہو رہا تھا. اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ صدام صاحب اور خمینی صاحب. اور پھر صدام نے تو صلح کرنے کی کوشش کی, خمینی صاحب نے کہا نہیں. ایران کے صدر تھے اس زمانے میں بنی صدر نے کہا صلح کرتے ہیں, اب جنگ ختم ہونا چاہیے, جتنے علاقے ہمارے عراق نے قبضہ کیے تھے ہم نے واپس لے لیے ہیں, عراق پسپا ہو چکا ہے, اب بہترین وقت ہے صلح کرنے کا. مراجع نے کہا, جس مرجع نے یہ جرأت کی نا خمینی صاحب سے کہہ دے کہ تم صلح کرو, اس کو جیل میں ڈالی اس نے. وہ اس وقت ان کو پرواہ نہیں ہے بھائی, ان کا جو ہے نا خمینی صاحب مرجع کو جیل میں ڈال دے, بے عزت کرے, اس کو عزت لوٹے, جو مرضی کرے اس کو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ یاری کچھ کہے نا, یہ مرجعیت کی توہین ہو گئی. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے.